بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، رات کو ہم نے 10ویں تراویح میں 12واں سپارہ 3 پاؤ اور 13واں کا آدھا سپارہ سنا۔ اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے قوم کو فرمایا میں تم سے دعوت اسلام پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، بس اپنے رب سے بخشش مانگو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ موسلا دار بارش تمہارے اوپر بھیجے گا، تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا، ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام کے اوپر طنز کیا کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں مجنون بنا دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا آخرت میں لعنت کے حقدار ٹھہر گئے۔ آیت نمبر 61 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اس سے بخشش مانگو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس کے اوپر آباد کیا۔ قوم صالح نے جواب دیا صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے پاس نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب آئے گا۔ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھاؤ، پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا۔ پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے، انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، ان کو ڈر محسوس ہوا۔ فرشتوں نے کہا ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے عذاب دے کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، اس پہ وہ مسکرائیں۔ فرشتوں نے ان کو حضرت اسحاق، ان کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت دی۔ انہوں نے حیرت سے کہا ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسی ہوگی؟ فرشتوں نے جواب دیا اہل بیت ابراہیم تم پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پہ تم میں کیوں تعجب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ اور آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اہل صدوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے، حضرت لوط کو ان کو سمجھانے، ان کے انکار پہ مصرب ہونے کا بیان ہے، جس پہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا
اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 84 میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین ان کے جرائم کو بیان کیا گیا۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ لیکن جب اہل مدین کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا۔ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، گویا وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر کیا۔ فرعون اور اس کے پیروکاروں کی باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا، دنیا آخرت میں ان کو ملعون قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 106 میں اللہ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی، سعادت مند اور بدبخت۔ بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 120 میں فرمایا ہم آپ کو رسولوں کے تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ حضرت محترمہ سورہ یوسف ہم نے سنی، بڑی دلچسپ صورت ہے، مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے 12ویں، ترتیب نزول کے اعتبار سے 53ویں صورت ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بالتفصیل بیان کیا، اور یوسف علیہ السلام کی مشکلات کے بعد کامیابی کا ذکر فرما کے اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، حبیب آپ بھی یوسف کی طرح کامیاب ہوں گے۔ اس میں علم تعبیر رویا کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفا، امانت، عفت، صداقت، پاک دامنی کا ذکر ہے۔ قرآن نے اس کو احسن قصص کہا ہے کہ حضرت یوسف کا قصہ سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند، 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ قرآن نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف ان کے حقیقی بھائی بنیامین وہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دو اور دور کسی ملک میں چھوڑاؤ، آخر کار والد کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک قدر اعتدال پسند بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والا آئے گا ان کو اٹھا کر لے جائے گا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر آپ بھروسہ کریں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ پھل کھائے، کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تردد کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت سے اسے بھیڑیا چیر پھاڑ ڈالے۔ الغرض حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے، پھر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ کی شان دیکھیے ایک قافلے والے آئے، پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول پھینکا، حضرت یوسف اس ڈول کے اندر بیٹھ کے باہر آ گئے۔ یوسف کے بھائیوں نے ان کو چاند درہم کے باعث بیچ دیا، اور اپنے بھائی یوسف کی قمیص کے اوپر جھوٹا کوئی بکری ذبح کر کے گوشت لگایا، اور حضرت یعقوب کو آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری من گھڑت بات ہے، لیکن میرے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا، اور اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ہماری اولاد نہیں، ہم یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ بیوی کو کہا کہ آپ اس کو عزت سے رکھو۔
جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے گھر کے دروازے بند کر کے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، پیچھے زلیخا دوڑی، قمیص آپ کی پکڑی، کھینچی، قمیص پھٹ گئی، اور اسی دوران اس کا شوہر سامنے آ گیا تو زلیخا نے کہا سارا الزام ہنستے یوسف کے اوپر لگا دیا۔ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیص دیکھو، اگر آگے سے پٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے پٹی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بھاگے تھے، زلیخا نے قمیص کو کھینچا، پھر زلیخا قصوروار ہے۔ جب چیک کیا تو قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی تھی۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ عورت زلیخا تو قصوروار ہے، اور پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ تیری سازش ہے اور تمہاری عورتوں کی سازش بڑی سنگین ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے، اور اللہ نے فرمایا اس عورت نے ان سے گناہ کا ارادہ کیا اور انہوں نے یوسف نے بچنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے زر خرید غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، عورتوں نے زلیخا کے اوپر تان کیا، تو زلیخا نے دعوت کا اہتمام کیا، عورتوں کو فروٹ سیب پکڑا دیے، چھریاں بھی پکڑا دیں، اور یوسف علیہ السلام کو کہا جی آپ ان کے درمیان سے گزریں۔ جب وہ گزرے تو عورتیں حضرت یوسف کے حسن میں اتنے مگن ہوئیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور ان کو پتہ نہ چلا، اور کہا قسم بخدا یہ فرشتہ یہ انسان یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا تم نے ایک جھلک دیکھی، تم نے ہاتھوں کو کاٹ لیا، تو میرے گھر میں تو یوسف جوان ہوا ہے اس کے اوپر تم مجھے ملامت کیوں کرتی ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے یوسف نے کہا اے پروردگار مجھے قید ہونا منظور ہے، اس گناہ میں مبتلا ہونا منظور نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے قید میں ڈال دیا۔ وہاں پہ دو قیدی تھے، دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ وہ انگور سے شراب کشید کر رہا ہے، اور دوسرے دیکھا کہ وہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور کوے روٹیاں نوچ رہے ہیں۔ یوسف سے کہا جی آپ ہمیں خواب بتائیں نا، کیونکہ آپ خواب کا علم جانتے تھے۔ فرمایا میں کل کھانا آنے سے پہلے تو میں اس کا بتاؤں گا۔ تو آپ نے ان کی خواب کی تعبیر یہ بتائی، جس نے دیکھا تھا کہ وہ انگور سے شراب کشید کر رہا تھا، فرمایا تم دوبارہ اپنے بادشاہ کی غلامی کے عہدے پر فائز ہو جاؤ گے۔ جس نے دیکھا تھا کہ میرے سر کے اوپر سے روٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں، فرمایا تمہیں سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے گا، تمہارے گوشت جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 سرسبز خوشیں ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، کسی کو خواب کی تعبیر نہ آئی۔ پھر یوسف کا وہ ساتھی جو رہا ہو کے بادشاہ کے پاس عہدے پہ بحال ہوا تھا، اس کو یاد آیا کہ یوسف تو خوابوں کی تعبیر جانتے ہیں۔ بادشاہ سے پوچھ کر یوسف کے پاس آیا اور کہا یوسف اس کی تعبیر بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا 7 سال تم پہ خوشحالی آئے گی، پھر 7 سال قحط سالی کے سال آئیں گے۔ جب خوشحالی ہو تو فصل کو کاشت کرو، ضرورت کی استعمال کرو، باقی خوشوں کے اندر چھوڑ دو، سٹاک کر لو۔ اور جب 7 سال فاقے کے آئیں گے، قحط کے آئیں گے، تم سٹور شدہ گندم کو استعمال کر لینا۔ تو یہ آپ نے بڑی بہترین خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے کہا بالکل یہ تعبیر صحیح ہے، اس حکیم شخص کو بلا کے لاؤ۔ آپ نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا پہلے حقیقت حال معلوم کرو، جب عورتوں نے مجھے دیکھا تھا ان سے پوچھو کہ میرا کردار کیسا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر ان تمام خواتین کو جمع کر کے پوچھا، اس میں زلیخا بھی تھی، سب نے کہا کہ یوسف تو فرشتہ صفت انسان ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی۔ زلیخا نے پھر مانا کہ قصوروار میں تھی، یوسف تو پاک دامن ہے۔ پھر 13واں سپارہ ہم نے سنا،
اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہونے پر آپ نے فخر نہیں کیا، خدا کا شکر کیا۔ فرمایا یہ میرے رب کا فضل تھا جو اس نے مجھے گناہ سے بچایا، اگر میرا نفس جو ہے وہ اگر میں اس پہ عمل کرتا تو میں برائی کر لیتا، مگر میرے رب نے مجھے گناہ سے بچایا۔ پھر بادشاہ نے یوسف سے کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے پاس ایک معزز شخص کے طور پہ رہو گے۔ یوسف نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں بہترین تمہارے خزانے کی حفاظت کروں گا، لہٰذا آپ کو وزیر خزانہ کا منصب عطا فرما دیا گیا۔ کیا شان ہے جی! اور اللہ کریم نے پھر آپ کو اقتدار بخشا۔ ادھر جب کنعان میں قحط پڑا تو یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے، وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا بھائی یوسف عزیز مصر کے منصب پہ فائز ہے، اور آپ نے ان کو بھائیوں کو پہچان لیا۔ فرمایا جب دوبارہ آؤ گے اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، بنیامین کو بھی۔ تو انہوں نے آنکھیں چرا کر ان کے خدام نے جو پیسے دیے تھے انہوں نے وہ بھی غلے کے اندر واپس لوٹا دیے۔ جب وہ واپس پہنچے حضرت یعقوب کے پاس تو کہا جی کہ ہم دوبارہ بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور دیکھا کہ ان کی رقم بھی واپس بھیج دی گئی۔ پھر حضرت یعقوب نے ان کو وصیت کی کہ تم نے اکٹھے دروازے سے داخل نہیں ہونا، نظر نہ لگ جائے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب بنیامین کو لے کے حضرت یوسف کے پاس پہنچے، حضرت یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو دے کر پہچان لیا، ان کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس رہیں گے۔ جب سامان واپس ان کو غلہ دیا تو حضرت یوسف نے اپنا شاہی پیمانہ اپنے بھائی کے گلے میں چھپا دیا۔ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ تم نے چوری کی ہے، بادشاہ کا شاہی پیمانہ تم نے چھپا لیا ہے۔ تو سب نے کہا جی کہ ہم نے چوری نہیں کی۔ کہا اگر تمہارے میں سے کسی کے سامان سے ملے، پھر کہا جس کے سامان سے ملے اسی کو تم غلام بنا لو۔ تو حضرت بنیامین کے غلے سے وہ بادشاہ کا شاہی پیمانہ برآمد ہوا، لہذا یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب بھائی پریشان ہوئے کہ ہم نے پہلے ہی یوسف کے بارے زیادتی کی ہے تو ہم باپ کو کیا جواب دیں گے۔ تو بڑے بھائی نے کہا جی میں تو نہیں جاؤں گا، تم جا کے باپ کو سارا قصہ سناؤ۔ حضرت یعقوب کو سارا واقعہ بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ فرمایا میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، یہ کوئی اور سازش ہوگی۔ اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے، پہلے یوسف کا غم تھا، اب بنیامین بھی جدا ہو گیا، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بیٹوں سے کہا بیٹا تلاش کرو یوسف کو، بنیامین کو، اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ پھر جب دوبارہ فاقہ آیا تو آپ کے بھائی دوبارہ تنگ آ کے مصر میں پہنچے، حضرت یوسف کے پاس کہا آپ بڑے اچھے ہیں، ہماری امداد کریں۔ تو اس وقت حضرت یوسف نے پوچھا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائی جان گئے، کہا کہ آپ یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میرا نام یوسف ہے، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو بھائیوں کی گردنیں شرم سے جھک گئیں اور کہا جی ہم قصوروار ہیں، جو سزا آپ دینا چاہیں۔ حضرت یوسف کی شان پہ قربان جائیں، نبی کی شان پر آپ نے فراخ دلی سے اپنے بھائیوں کے تمام قصور معاف فرما دی، یہ ہے پیغمبر کی شان۔ اور پھر آپ نے اپنی قمیص دی، کہا میرے باپ کے آنکھوں کے اوپر یہ قمیص پھیر دینا، اس قمیص کی برکت سے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب وہ بھائی قمیص لے کے اللہ کے پیغمبر کی قمیص لے کے چلے، ادھر کنعان پر بہت دور تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آئی، اور اپنے بچوں سے کہا کہ اگر آپ مجھے میرے بارے کچھ ایسی بات نہ کریں، مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے۔ کہا ابا جی اتنا عرصہ ہو گیا یوسف کو فوت ہوئے۔ فرمایا نہیں یوسف زندہ ہے، مجھے خوشبو آئی ہے۔ پھر جب قمیص پہنچی اور قمیص حضرت یعقوب کی آنکھوں کے اوپر پھیری گئی، اللہ کے نبی کی قمیص کی برکت سے آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ شان ہے اللہ کے پیغمبر کی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، بھائیوں کو مصر میں بلوایا اور اپنے والدین کا شاہانہ استقبال کیا،
اور پھر آپ جب تخت کے اوپر بیٹھے تو جب آپ کی شان و عظمت کو والدین نے دیکھا تو والدین نے یوسف کو تعظیمی سجدہ کیا، اور 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جی یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، جو میں نے دیکھا تھا کہ سورج چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہے اس کی تعبیر۔ میں یہ سب میرے رب کا کرم ہے، اس نے مجھے یہ اعلیٰ منصب فائز کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ صورت نازل کر کے حضرت یوسف کا واقعہ بیان کر کے اپنے حبیب کو تسلی دی، حبیب پریشان نہیں ہونا، جیسے یوسف علیہ السلام کے اوپر مشکلات کے بعد آسانی آئی، اس لیے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اقتدار بھی دے گا، شان و عظمت بھی دے گا، اور فتح کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا